میری بیوی حافظ قرآن تھی اور میں خود بھی 5 وقت کا نمازی تھا، لیکن ایک فقیر میرے بچوں کو دیکھ کر کہتا، یہ زنا کی پیداوار ناجائز اولادیں ہیں۔ مجھے سخت غصہ آتا مگر تماشا نہیں لگانا چاہتا تھا۔ ایک دن وہ فقیر مر گیا، میں اس کا جنازہ پڑھنے گیا تو اس کا بیٹا بولا، ابا آپ کے لیے خط چھوڑ گئی ہیں۔ میں نے یوں ہی خط کھولا تو ہوش اڑ گئے۔ ایک دن سب نے مرنا ہے اور کسی کی موت پر کسی کو بھی خوش ہونے کا حق نہیں ہوتا، لیکن یہ آدمی جو آج مر گیا، اس کے مرنے کے بعد مجھے ایک عجیب سا سکون محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ اس نے ساری زندگی مجھے ایک ایسی بات کے تانے دیے جس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ سب سے عجیب بات تو یہ تھی، ہم دونوں ایک دوسرے کے کچھ لگتے بھی نہیں تھے۔ اس کا جنازہ اٹھ گیا، میں وہاں سے جانے لگا جب اس کا بیٹا میرے پاس آیا اور اس نے کہا، میرے بابا آپ کے لیے خط چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ میں حیران ہوا کہ مرنے سے پہلے میرے لیے خط کیوں چھوڑا گیا۔ میں نے کہا، کہاں ہے وہ خط؟ دو مجھے۔ اس نے مجھے وہ خط دیا اور گھر جاتے ہوئے راستے میں ہی میں نے وہ خط پڑھ لیا، لیکن اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اپنے گھر کس منہ سے جاؤں، کیونکہ اس میں لکھا تھا، میں اور میری بیوی تنہائی میں۔ میرا نام مبین ہے، میں اپنے خاندان کا تیسرا بیٹا تھا۔ بچپن میں مجھے زیادہ اہمیت نہیں دی گئی، کیونکہ مجھ سے بڑے دونوں بھائی والد صاحب کے لاڈلے تھے اور چھوٹی 2 بہنیں ماں کی آنکھوں کا تارا تھیں۔ میں ہمیشہ ایک درمیانی سی زندگی پر کھڑا رہا، جہاں نہ کوئی خاص محبت ملی، نہ کوئی شکوہ سننے والا ملا۔ میں چپ چاپ اپنے دن گزارنے لگا۔ میٹرک کے بعد ہی والد صاحب نے مجھے کاروبار میں لگا دیا۔ میں نے کبھی انکار نہیں کیا، کیونکہ مجھے معلوم تھا اگر میں نے نافرمانی کی تو گھر میں میرا وجود مزید بیکار سمجھا جائے گا۔ میرے والد صاحب بہت امیر تھے۔ ان کے شہر کے مختلف علاقوں میں 4 سے 5 گھر تھے، جن کا کرایہ ہی اتنا آتا تھا کہ ایک نارمل فیملی کئی سال آرام سے گزارا کر سکتی تھی۔ کاروبار کے علاوہ ان کی زرعی زمینیں بھی تھیں اور وہ اکثر فخر سے کہتے، یہ سب کچھ انہوں نے اپنی محنت سے حاصل کیا ہے۔ وہ جب بھی بیٹھتے اپنے بچپن کی غربت کے قصے سناتے اور کہتے، انہوں نے زندگی میں جو بھی کچھ کمایا ہے وہ اپنی مرضی سے جسے چاہیں گے دیں گے۔ میرے خلاف کیا، میں اسی وقت اس کی زبان بند کر دوں گا۔ انہوں نے شروع سے ہی اپنے اصولوں پر عمل کیا اور جب وقت آیا کہ بچوں میں وراثت تقسیم ہو تو انہوں نے اعلان کیا، جو بیٹا انہیں وارث دے گا یعنی پوتا دے گا، اسے جائیداد میں ایک حصہ زیادہ ملے گا۔ سب نے شور مچایا، آپ شریعت کے خلاف جا رہے ہیں، آپ نے تو اس معاملے کو مذاق بنا لیا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ان کا جواب ہمیشہ یہی ہوتا کہ یہ سب کچھ میں نے کمایا ہے اور میں کسی کو جواب دے نہیں، میری مرضی، جسے دوں جسے نہ دوں۔ ہماری دونوں بہنوں کو بھی انہوں نے شریعت کے مطابق حصہ دینے کی بجائے بس کچھ رقم اور ایک پلاٹ دے دیا، جو ان کے خیال میں کافی تھا۔ ان کے مطابق بیٹیاں پرایا دھن ہوتی ہیں اور اصل وارث بیٹے ہوتے ہیں۔ پھر میری شادی ہوئی۔ شروع میں میری بیوی کا رویہ معتاد تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی ہمارے خاندان میں عزت اور جائیداد کے مسئلے ہمیشہ پیچیدہ رہے ہیں۔ وہ حافظ قرآن تھی اور دین سے بہت قریب تھی۔ اس نے کبھی مجھ سے کسی زیادہ کی خواہش نہیں کی، لیکن ایک دن اس نے کہا، اگر ہمیں بیٹا ہو گیا تو شاید تمہیں بھی جائیداد میں زیادہ حصہ مل جائے۔ میں نے ہنس کر کہا، مجھے سب سے فرق نہیں پڑتا، میرے لیے اہم تم ہو اور تمہاری عزت ہے۔ لیکن وقت کا پہیہ گھومتا رہا۔ ہماری شادی کے 2 سال بعد تک ہمیں کوئی اولاد نہیں ہوئی، جس پر گھر میں چپکے باتیں شروع ہو گئیں۔ کچھ لوگوں نے کہا، شاید تمہارے نصیب میں اولاد نہیں۔ کچھ نے میری بیوی پر انگلی اٹھائی، لیکن ہم دونوں نے صبر کیا، دعا کرتے رہے، راتوں کو جاگ کر اللہ کے حضور سجدہ کرتے رہے، اور پھر اللہ نے وہ وقت دکھایا جس نے ہماری دنیا بدل دی۔ ہماری دعائیں قبول ہوئیں اور ہمیں ایک نہیں جڑواں بیٹے عطا ہوئے۔ جب انہیں میرے والد صاحب کی گود میں دیا گیا تو وہ بے ساختہ رو پڑے۔ انہوں نے میرے دونوں بیٹوں کو سینے سے لگایا اور پھر سب بھائیوں کو بلا کر اعلان کیا، میں نے اپنے دونوں بڑے بیٹوں کو ان کا حصہ دے دیا ہے اور جو کچھ بچا ہے وہ میں مبین کو دے رہا ہوں، کیونکہ اس نے مجھے وارث دیے ہیں۔ سب خاموش ہو گئے، کسی نے کچھ نہیں کہا۔ شاید سب کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ یوں اچانک میں سب سے امیر آدمی بن گیا۔ میرے پاس اتنی جائیداد آ گئی کہ میں چاہتا تو دنیا گھوم سکتا تھا، لیکن میرے دل میں کبھی غرور نہیں آیا۔ میں اور میری بیوی ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ میرے دونوں بیٹے جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے، ہم نے انہیں بھی یہی سکھایا کہ شکر گزاری سب سے بڑی دولت ہے۔ میرے بیٹے اب 4 سال کے ہو چکے تھے، معصوم شرارتوں سے گھر کو رونق بخشنے والے۔
میری صبح ان کی آواز سے شروع ہوتی اور رات ان کی باتوں پر ہنستے ہنستے ختم ہوتی۔ والد صاحب کو اس دنیا سے گئے ہوئے 1 سال ہو چکا تھا۔ ان کے جانے کے بعد خاندان میں کچھ بدلاؤ آئے، لیکن ہم نے خود کو کبھی سیاست کا حصہ نہیں بنایا۔ میں اکثر ان کی باتیں یاد کرتا ہوں، ان کا غصہ، ان کی ضد اور ان کی محبت۔ سب کچھ جیسے میرے اندر ایک خزانے کی صورت میں محفوظ ہے۔ میں نے ان کے کہے گئے ہر لفظ کو دل میں بسا لیا۔ میں نے اپنے بیٹوں کے نام پر خیرات شروع کر دی۔ ہر جمعے کو مسجد میں روٹی اور گوشت بھجواتا۔ میری بیوی ہر رمضان قرآن ختم کرتی اور دعا کرتی کہ اللہ ہمیں سیدھے رستے پر رکھ۔ ہم نے کبھی اللہ سے زیادہ کی دعا نہیں کی، بلکہ جو کچھ دیا اس پر سجدہ شکر ادا کیا۔ آج جب میں اپنے گھر کے صحن میں بیٹھ کر اپنے بیٹوں کو کھیلتا دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں دنیا کا خوش نصیب ترین شخص ہوں، کیونکہ میرے پاس دولت بھی ہے، محبت بھی ہے اور سکون بھی، سب سے بڑھ کر میرے والد کی رضا بھی۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے بیٹے بھی ویسے ہی نیک بنیں جیسے میں نے خواب دیکھے ہیں۔ میں انہیں دنیا کی ہر آسائش دوں گا، لیکن ساتھ ساتھ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف بھی ڈالوں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں اصل کامیابی اسی میں ہے۔ آج میری زندگی کا ہر دن میرے والد کی دی گئی دعاؤں کا پھل ہے اور میری بیوی کی دیانتداری کا انعام۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ سلسلہ کبھی ختم نہ ہو، میری نسلیں بھی اتنی ہی نیک ہوں جتنی میرے والد نے مجھے بنانے کی کوشش کی تھی۔ زندگی میں سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ میرے بیٹے علی اور حسن 4 سال کے ہو چکے تھے۔ دونوں کی معصوم باتیں اور شوخیاں گھر کو باغ بنائے رکھتی تھیں۔ میری بیوی کا چہرہ ہمیشہ مطمئن اور پرسکون رہتا تھا۔ ہر روز وہ بچوں کے ساتھ کپڑے خود دھوتی، ان کی صفائی کا خیال رکھتی، ان کے لیے نئے کھلونے لاتی اور بچوں کے لیے گھر میں ایک الگ سا کمرہ بنوا رکھا تھا جسے رنگ برنگی تصویروں اور قرآن کی آیتوں سے سجا رکھا تھا۔ میں صبح دفتر جاتا تو علی اور حسن دروازے تک چھوڑنے آتے اور شام کو واپس آتا تو دونوں میری ٹانگوں سے لپٹ جاتے اور ضد کرتے کہ انہیں باہر لے جاؤں، پارک لے جاؤں یا آئس کریم دلواؤں۔ میں ان کی ہر خواہش پوری کرتا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میرے والد کی دعاؤں اور میرے رب کے کرم سے یہ دونوں نعمتیں مجھے ملی ہیں۔ ایسے میں ایک دن میری بیوی نے ذکر کیا، ہمارے محلے کے کونے پر بیٹھنے والا فقیر کچھ دنوں سے عجیب نظروں سے ہمارے بچوں کو دیکھتا ہے۔ میں نے کہا، چھوڑو، ایسے لوگوں کو نظر انداز کرنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ لیکن جب میں نے خود اس کی نظریں محسوس کیں تو میرے دل میں ایک خلش سی ہونے لگی۔ وہ جب بھی میرے بیٹوں کو دیکھتا تو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سختی ہوتی، جیسے نفرت میں لپٹی ہوئی ہو، جیسے اس کے دل میں کوئی بغض ہو۔ میں نے شروع میں اسے سنجیدہ نہیں لیا۔ پھر ایک دن میرے کانوں تک یہ خبر پہنچی کہ اس فقیر نے لوگوں کے سامنے کہا کہ میرے دونوں بچے ناجائز ہیں، زناکاری کا نتیجہ ہیں۔ میں دھنگ رہ گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ مجھے لگا کہ شاید کسی نے جھوٹ بول دیا ہو یا غلط سنا ہو، کیونکہ ایسا کوئی کیسے کہہ سکتا ہے۔ میرے دل میں طوفان سا اٹھا، لیکن میں نے خود پر قابو پایا۔ اگلے دن اس بات کو ذہن سے نکالنے کی کوشش کی، مگر وہ فقیر میرے ذہن سے نہیں نکلا۔ میں جب بھی بچوں کو باہر لے جاتا تو وہ کسی نہ کسی کونے میں نظر آ جاتا اور کچھ نہ کچھ بڑبڑاتا رہتا۔ میں نے غور کیا، وہ باقی سب بچوں کو تو ایسے نہیں دیکھتا، وہ صرف میرے بچوں کو دیکھتا اور اس کے چہرے کا رنگ بدلتا ہے۔ اس کی نظریں ایک خنجر کی طرح محسوس ہونے لگیں۔ اور پھر ایک دن اس نے میری موجودگی میں وہی بات دہرائی، میرے سامنے آیا اور کہا، کہیں یہ تمہاری اولاد ناجائز تو نہیں؟ زناکاری کا انجام ہے۔ میں سکتے میں آ گیا، میرے جسم کا خون کھولنے لگا۔ میں ایک قدم اس کی طرف بڑھا۔ میرا ارادہ تھا کہ میں اسے گریبان سے پکڑوں اور اس سے پوچھوں کہ اس کی یہ جرأت کیسے ہوئی، لیکن اسی لمحے کچھ محلے والوں نے مجھے روک دیا اور کہا، یہ تو پاگل ہے، اس کی باتوں کا برا نہ مانو، یہ ہر کسی کو کچھ نہ کچھ کہتا رہتا ہے۔ میں نے کہا، یہ پاگل نہیں، یہ دن بھر بھیک مانگتا ہے، لوگوں کے گھروں کے سامنے بیٹھ کر مانگتا ہے، بیوی بچے بھی رکھے ہوئے ہیں، اس کا اپنا گھر ہے۔ اگر یہ پاگل ہوتا تو اتنی ترتیب سے سب کچھ کیسے چلا رہا ہوتا؟ پاگل ہونے کا مطلب یہ تو نہیں کہ زبان کی ہر حد پھلانگ دی جائے، کسی کی عزت پر انگلی اٹھائی جائے۔ میں غصے سے لرز رہا تھا، مگر خود پر قابو پایا۔ میں جانتا تھا اگر میں نے کوئی قدم اٹھایا تو الزام مجھ پر ہی آئے گا، لوگ کہیں گے کہ میں نے غریب کو مارا ہے۔ میں چپ چاپ گھر چلا آیا، لیکن میں اندر ہی اندر جلتا رہا۔ میں نے یہ بات اپنی بیوی کو بتائی تو وہ بھی حیرت زدہ ہو گئی، مگر وہ خاموش رہی۔ اس دن کے بعد اس فقیر کی حرکتیں بڑھ گئیں۔
وہ اب روزانہ میرے راستے میں آ کر کچھ نہ کچھ بولنے لگا۔ کبھی کہتا کہ اللہ سب کو معاف کرے، بعضوں کے گناہوں کی سزا اولاد کو بھگتنی پڑتی ہے۔ کبھی کہتا کہ تمہاری بیوی تو بہت نیک بن رہی ہے، لیکن لوگوں کو پتہ سب کچھ ہے۔ میں اپنے اندر کا غصہ دباتا رہا۔ میں چاہتا تھا کہ کوئی گواہی دے کہ یہ انسان کسی ذہنی بیماری کا شکار ہے، لیکن سب کہتے تھے کہ بس پاگل ہے، چھوڑ دو، یہ اس کی پرانی عادت ہے۔ ہر کسی کو کچھ نہ کچھ کہہ دیتا ہے۔ ایک دن میں بچوں کے ساتھ پارک جا رہا تھا تو اس نے میرے بیٹوں کو دیکھ کر بلند آواز میں کہا، تم دونوں اپنی ماں کا نام تو لو، کون ہے تمہاری ماں؟ مجھے لگا جیسے میرے دل میں کسی نے تیر چبھو دیا۔ میں پلٹا اور غصے سے اس کی طرف بڑھا۔ لوگوں نے پھر بچ بچاؤ کروایا۔ میں نے اس دن اسے دھمکی دی کہ آئندہ اگر تم نے میرے بچوں کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا تو میں قانونی کارروائی کروں گا۔ وہ ہنسا اور بولا، جا کر لو، مجھے کون سا پولیس سے ڈر لگتا ہے، میں روز تھانے کے باہر مانگتا ہوں، مجھے سب جانتے ہیں، سب مجھے کھانے کو دیتے ہیں، کوئی مجھے کچھ نہیں کہتا، تم کیا کرو گے؟ میں نے دیکھا کہ ارد گرد کے لوگ اس کی حمایت میں خاموش کھڑے ہیں۔ کسی نے بھی میری حمایت میں آواز نہیں اٹھائی، بلکہ سب نے مجھے ہی سمجھایا کہ آپ تو سمجھدار ہیں، غصہ نہیں کریں، آپ کو زیب نہیں دیتا کہ ایک فقیر سے الجھیں۔ میں چپ ہو گیا کیونکہ مجھے معلوم تھا اگر میں بولتا رہا تو میں ہی غلط ٹھہرایا جاؤں گا۔ میرے بچوں کے معصوم چہرے میری نظروں کے سامنے تھے۔ مجھے ان کی عزت کی فکر تھی، ان کے مستقبل کی پرواہ تھی۔ میں دوبارہ کسی کے سامنے تماشا نہیں بننا چاہتا تھا، اسی لیے میں خاموش رہا، لیکن وہ فقیر خاموش نہ ہوا۔ وہ میری چپ کا فائدہ اٹھا رہا تھا۔ ہر دوسرے دن مجھے چڑھانے لگتا، کوئی نہ کوئی تانا دے دیتا۔ میں روز سوچتا کہ آخر یہ میرے پیچھے کیوں پڑ گیا ہے، میرے ہی بچوں کو کیوں نشانہ بنا رہا ہے، آخر اس کے دل میں کیا ہے؟ میں کئی راتوں تک سو نہیں پایا۔ میں نے دعا کی کہ یا اللہ اس فتنے سے مجھے بچا، مجھے صبر عطا کر، میرے بچوں کو اس کی زبان سے محفوظ رکھ۔ اب یہ معاملہ معمولی نہیں رہا تھا، یہ میری عزت کا سوال بن چکا تھا اور میں اس کی وجہ جاننا چاہتا تھا۔ اس کے الفاظ میں اتنا زہر کیوں ہے؟ میری ہی اولاد اس کی نفرت کا مرکز کیوں بن رہی ہے؟ لیکن مجھے ایسی کوئی کڑی نہیں ملی جو اس کی طرف لے جاتی جہاں سے یہ سب سلسلہ شروع ہوا۔ نہ کبھی کسی نے کچھ بتایا، نہ کبھی اس فقیر نے کوئی ایسی بات کی جس سے میں اندازہ لگا سکتا کہ اس کی نفرت کی اصل بنیاد کیا ہے۔ شروع میں مجھے غصہ آتا، پھر حیرت ہوتی، پھر یہ سب معمول بن گیا، جیسے زندگی میں ایک ناگوار سا شور جو بس پس منظر میں رہتا ہو۔ میں نے آخرکار اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا، کیونکہ میرے پاس اور بہت کچھ تھا سوچنے کے لیے۔ میرے بھائیوں کو ہمیشہ مجھ سے شکوہ رہا، ان کی باتوں میں شکایت چھپی ہوتی یا کبھی طنز صاف محسوس ہوتا۔ جب سے میرے والد نے اپنی جائیداد کا بقیہ حصہ مجھے دے دیا تھا، کیونکہ میرے ہاں بیٹے پیدا ہوئے تھے، تب سے یہ بات ان کے دل میں کانٹے کی طرح چبھی ہوئی تھی۔ میرے بڑے بھائی کی 3 بیٹیاں تھیں اور دوسرے بھائی کے ہاں بھی 2 بیٹیاں تھیں، اور پھر بعد میں ایک بیٹا بھی پیدا ہوا، لیکن اس وقت تک جائیداد تقسیم ہو چکی تھی اور میرے والد کا وعدہ پورا ہو چکا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ جس کے ہاں وارث آئے گا وہی اضافی حصہ لے گا۔ میرے لیے وہ جائیداد اتنی اہم نہ تھی جتنے میرے بچوں کی خوشی، میرے والد کی خوشی اور میرے رب کی نعمت۔ لیکن بھائیوں نے اس بات کو کبھی نہیں بھلایا۔ میرے چہرے پر چھوٹا سا سکون بھی ان کے لیے تکلیف دہ ہوتا۔ میں نے کئی بار کوشش کی کہ تعلقات معمول پر آ جائیں۔ میں نے ان کے بچوں سے پیار کیا، ان کی بیٹیوں کو عید پر کپڑے اور تحفے بھی دیے، لیکن ان کے دل میں میرے لیے نفرت پختہ ہوتی گئی۔ میرا دل بیٹی کے لیے مچلتا تھا۔ جب بھی میں کسی بچی کو دیکھتا تو دل کرتا کہ وہ میری ہو، میرے گھر میں ہو، میرے ہاتھوں سے کھائے، میرے گلے لگے۔ میرے بیٹے بہن چاہتے تھے اور ایک چھوٹی سی بہن جسے وہ گود میں اٹھائیں، اسے اسکول لے کر جائیں۔ میں بار بار اپنی بیوی سے کہتا کہ ایک بار بیٹی ہو جائے تو زندگی مکمل ہو جائے گی۔ وہ خاموش ہوتی۔ وہ میرے دل کا حال سمجھتی تھی۔ ہم نے باقاعدہ ڈاکٹر سے رجوع کیا، کئی بار ٹیسٹ کروائے، دوائی کھائی، دعائیں کیں، مگر اولاد نہ ہوئی۔ ایک دن ڈاکٹر نے بلایا اور کہا، میں ایک بات بہت احتیاط سے کہہ رہا ہوں، آپ کی بیوی اب کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ میں سکتے میں آ گیا۔ میں نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے 2 بچوں کو جنم دیا ہے، وہ بھی ایک ساتھ۔ ڈاکٹر نے میری طرف دیکھا اور کہا، مجھے یاد ہے کیونکہ کیس میرے ہاتھوں میں تھا، آپ کی بیوی میری رشتہ دار بھی ہے۔
لیکن بعض اوقات حمل کے دوران یا زچگی کے بعد کوئی ایسا داخلی مسئلہ ہو جاتا ہے جو دیر سے سامنے آتا ہے اور جس کا علاج ممکن نہیں ہوتا۔ لیکن میں نے حقیقت کو قبول کر لیا۔ میں نے بیوی سے کچھ نہیں کہا کیونکہ وہ خود پہلے سے خاموش اور نڈھال تھی۔ اس نے خود کو اور زیادہ عبادت میں مصروف کر دیا۔ میں نے اپنے رب سے دعا کرنا جاری رکھی، لیکن دل کے کسی کونے میں یہ بات ہمیشہ کے لیے بس گئی کہ میری بیٹی صرف خواب میں ہی آئے گی۔ میں بھائیوں کی بیٹیوں کو دیکھتا تو دل کرتا کہ انہیں گلے لگا لوں، ان کے ساتھ وقت گزاروں۔ کبھی کسی کو شاپنگ پر لے جاتا تو کبھی کسی کو اسکول چھوڑنے چلا جاتا۔ میں بچوں جیسی باتیں کرتا، ان کے ساتھ ہنستا کھیلتا، پر میرے بھائی یہ سب برداشت نہیں کرتے تھے۔ ان کی باتوں میں طنز چھپا ہوتا کہ بیٹوں والا مغرور ہو گیا ہے۔ وہ کہتے کہ ایک بیٹی کے لیے ترس رہا ہے اور قسمت نے اسے صرف بیٹے دیے، حالانکہ بیٹوں کو زیادہ حصہ ملا تھا۔ ہم تو بیٹیوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ اور ایک دن ان میں سے ایک بھائی نے صاف صاف کہہ دیا، دولت سے عزت نہیں خریدی جا سکتی، بیٹیوں سے بڑھائی نہیں آتی۔ میں نے ہنس کر بات ٹال دی، لیکن دل میں ایک کسک رہ گئی کہ ہم بھائی ہو کر بھی کبھی ایک نہ ہو سکے۔ میں اس نفرت کی وجہ کبھی نہ سمجھ پایا کہ میرے صبر کرنے کے باوجود، میرے پیار کرنے کے باوجود وہ مجھے اپنا نہ سکے۔ میں نے ان سے دوری اختیار کر لی۔ اب ہم صرف کسی جنازے یا شادی پر ملتے، رسمی انداز میں مضافہ ہوتا اور بات ختم ہو جاتی۔ اس دوران اچانک ایک دن محلے میں خبر پھیلی کہ وہ فقیر جو برسوں سے یہاں رہتا تھا وہ فوت ہو گیا۔ میں نے یہ خبر سنی تو ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ دل میں نہ خوشی تھی نہ غم، بس ایک ٹھہراؤ تھا، جیسے کسی شور کے ختم ہونے کے بعد کی خاموشی میں گہرا سناٹا ہوتا ہے۔ میں نے سوچا کہ اس کی موت سے مجھے کوئی سکون نہیں ملنا چاہیے۔ یہ تو انسانیت کے خلاف ہے کہ کسی کی موت پر دل مطمئن ہو۔ لیکن میں نے یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ کاش وہ زندہ رہتا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے دل میں اس کے لیے کیا جذبات ہیں۔ میں جنازے پر گیا۔ کچھ لوگ تھے، زیادہ نہیں۔ شاید وہ بھی جانتے تھے کہ وہ کس مزاج کا انسان ہے۔ اس کے بیوی بچے وہیں تھے۔ میں نے ان کے چہروں پر دیکھا تو ایک طرح کی الجھن تھی، جیسے انہیں خود پر یقین نہ آ رہا ہو کہ اب وہ مرد چلا گیا ہے جو ان کی زندگی کا محور تھا، یا شاید بوجھ بن چکا تھا۔ جنازے کے بعد میں گھر واپس آیا تو میری بیوی نے پوچھا کہ گئے تھے؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا اور بس خاموش بیٹھ گیا۔ مجھے اس فقیر کی باتیں یاد آئیں جو اس نے میرے بچوں کے بارے میں کہی تھیں۔ میں نے اپنے بیٹوں کو دیکھا، وہ صحن میں کھیل رہے تھے، ہنستے مسکراتے معصوم چہروں کے ساتھ، اور میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ اللہ نے ان معصوموں کو ہمیشہ محفوظ رکھا، کسی کی بددعا سے، کسی کی نفرت سے اور کسی کی زبان سے۔ میں نے رب سے دعا کی کہ ان بچوں کی حفاظت ہمیشہ کرنا، ان پر کبھی ایسا وقت نہ آئے کہ ان کے وجود پر کوئی انگلی اٹھا سکے۔ فقیر مر گیا، لیکن اس کے الفاظ میرے دل میں کہیں نہ کہیں گونجتے رہے، جیسے کوئی زخم جو بھر تو گیا ہو مگر درد اب بھی باقی ہو۔ جنازہ پڑھ کے جب میں واپس جانے لگا تو اچانک اس فقیر کا بیٹا میرے سامنے آ گیا۔ وہ عمر میں زیادہ نہیں لگ رہا تھا، کوئی 12 یا 13 سال کا ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں الجھن بھی تھی اور ایک عجیب سا اعتماد بھی۔ اس نے آتے ہی کہا، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ میں حیران ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ کہنے لگا، میرے والد صاحب آپ کے لیے خط چھوڑ کر گئے تھے۔ یہ سن کر تو میں مزید حیران ہو گیا۔ میں نے پوچھا، میرے لیے؟ تو وہ بولا، جی ہاں، آپ ہی کے لیے۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں یہ خط آپ کو دے دوں، آپ کو ہی دینا ہے، کسی اور کو نہیں۔ میں نے ایک لمحے کو سوچا کہ شاید کسی اور مبین کی بات ہو رہی ہو، لیکن اس کے لہجے میں اتنی سچائی اور یقین تھا کہ میں خاموش ہو گیا۔ اور اس نے جیب سے ایک تہہ کیا ہوا پرانا سا خط نکالا اور میرے ہاتھوں میں تھما دیا۔ میں نے کہا، تمہیں یقین ہے کہ یہ میرے لیے ہے؟ تو اس نے سر ہلایا اور بولا، میں نے ان کے آخری وقت میں ان سے وعدہ لیا تھا، اور وہ بار بار یہی کہتے رہے کہ اسے میرے مرنے کے بعد یہ خط تمہیں ضرور دینا ہے، چاہے جو کچھ ہو جائے۔ میں نے خط پکڑا اور وہاں سے چل پڑا۔ مجھے عجیب سی بے چینی ہونے لگی تھی، جیسے کوئی طوفان آنے والا ہو۔ رکشے میں بیٹھا تو خط کھول لیا۔ تحریر ہاتھ سے لکھی ہوئی تھی اور صاف ظاہر تھا کہ لکھی گئی تحریر کسی شدید جذباتی حالت میں لکھی گئی تھی۔ خط کی شروعات میں اس نے اپنا نام لکھا تھا اور پھر لکھا تھا کہ مبین، میں نے تم سے زندگی بھر نفرت کی۔ تمہارے بچوں کو دیکھ کر میرا دل جلتا تھا، کیونکہ وہ بچے تمہارے نہیں، وہ بچے اس دنیا کے سب سے بڑے دھوکے کا نتیجہ تھے، اور تمہیں اس کا علم بھی نہ تھا۔
تمہاری بیوی نے تمہارے ساتھ جو کیا وہ شاید کوئی اور عورت نہ کر سکتی۔ مجھے اس بات کا پورا یقین ہے کیونکہ وہ سب میں نے خود دیکھا اور سنا اور جانا۔ میں جانتا ہوں تم مجھے پاگل سمجھتے ہو، لیکن میں پاگل نہیں۔ میں وہ تھا جو تمہاری حقیقت جانتا تھا لیکن زبان بند تھی کیونکہ کسی کو یقین نہ آتا تھا۔ تمہاری بیوی نے اپنے لالچ میں تمہیں استعمال کیا، اپنے اس رشتہ دار کے ساتھ جو ڈاکٹر ہے، جس کے پاس تم اپنی بیوی کا علاج کروانے کے لیے گئے تھے جب تمہارے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ تمہیں کبھی شک بھی نہ گزرا کہ علاج کے دوران کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ تم نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ تمہیں ہی شاید کوئی اور جسمانی مسئلہ ہو، کیونکہ مردانگی کا عزم تمہارے اندر بھی تھا اور تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ دونوں بچے اسی کے ہیں نہ کہ تمہارے۔ میرے پاس اس بات کا ثبوت نہیں کہ میں عدالت جا سکوں، لیکن ضمیر کی عدالت میں گواہی دے چکا ہوں۔ یہ خط شاید تمہیں جلا دے، شاید تم پھاڑ دو، لیکن اگر تمہارا ضمیر بھی زندہ ہے تو یہ سچ تمہیں ہلا دے گا۔ تمہاری بیوی کو بھی علم تھا کہ تم باپ نہیں بن سکتے، اسی لیے اس نے تم سے یہ سچ چھپا کر تمہیں دھوکے میں رکھا تاکہ تمہیں جائیداد کا وہ حصہ مل سکے جس کا وعدہ تمہارے والد نے کیا تھا۔ کیونکہ تمہارے ہاں بیٹے پیدا ہوں گے، تم دولت کے پیچھے نہ گئے لیکن وہ گئی۔ اس نے وہ حاصل کیا جس کے لیے تم ناواقف تھے، لیکن میں سب جانتا تھا کیونکہ میں نے اس ڈاکٹر اور تمہاری بیوی کی ساری باتیں سن لی تھیں جب میں ہسپتال کے باہر بھیک مانگ رہا تھا اور وہ دونوں پیچھے کے کمرے میں بات کر رہے تھے۔ انہوں نے سب کچھ پلان کیا کہ کب اور کیسے تمہیں یہ خوشخبری دی جائے اور کب وہ موقع آئے جب تمہاری جائیداد کی چابی ان کے ہاتھ میں آ جائے۔ مجھے یقین تھا کہ یہ خط پڑھ کر تم مجھ سے نفرت کرو گے، لیکن میں یہ بوجھ اپنے ساتھ قبر میں نہیں لے جا سکتا۔ میں چاہتا تھا کہ تم یہ سچ جان لو۔ اب یہ تم پر ہے کہ تم کیا کرتے ہو۔ میں نے اپنا فرض ادا کیا اور خط یہیں ختم ہو گیا۔ رکشہ چلتا رہا لیکن میرے وجود میں طوفان آ چکا تھا۔ میں رکشے سے اترا تو زمین مجھے اپنی نہیں لگی۔ میں گھر کے دروازے پر پہنچا تو جیسے کسی خواب میں چل رہا تھا۔ اندر داخل ہوا تو ہر چیز معمول پر تھی۔ بچے کھیل رہے تھے اور بیوی کچن میں مصروف تھی، لیکن مجھے وہ سب دھندلا نظر آنے لگا۔ میں بیوی کو دیکھ رہا تھا لیکن اب وہ ویسی نہیں لگ رہی تھی جیسے کل تھی۔ وہی چہرہ، وہی آنکھیں، لیکن ان میں وہ معصومیت نہیں تھی۔ سب بدل چکا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ کیا ہوا، آپ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ میں نے کہا کچھ نہیں، طبیعت تھوڑی خراب لگ رہی ہے، اور میں کمرے میں چلا گیا، دروازہ بند کیا اور بستر پر گر گیا۔ نیند کی دوا لی اور آنکھیں بند کر لیں، لیکن نیند کہاں آنی تھی۔ ذہن میں وہ خط گونج رہا تھا، ہر سطر، ہر لفظ جیسے میرے سینے پر ہتھوڑا مارتا ہو۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ۔ کیا یہ ممکن ہے کہ میں کبھی باپ نہ بن سکتا ہوں؟ کیا میرے دونوں بیٹے جنہیں میں نے گود میں لیا، جنہیں پہلی بار بولتا سنا، جن کے لیے راتیں جاگ کر گزاری، وہ میرے اپنے نہ ہوں؟ میں اس عورت کے ساتھ برسوں رہا، اس کی محبت کو عبادت سمجھا، اس کے ہر دکھ سکھ کا ساتھی بنا، اور اس نے میرے ساتھ کیا کیا؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اسے معاف کروں یا سوال کروں، اور کیا وہ سچ میں مجرم ہے یا اس نے یہ سب میرے لیے کیا، میری زندگی کو مکمل بنانے کے لیے کیا، یا لالچ میں کیا یا محبت میں کیا؟ میں خود کو دھوکہ دیتا رہا یا وہ واقعی مجرم ہے؟ میرے پاس سوال تھے، جواب کوئی نہیں۔ مجھے صرف خاموشی چاہیے تھی اور شاید نیند، لیکن آنکھوں میں وہ خط ساری رات جلتا رہا۔ یہ سب کچھ بہت مشکل تھا، لیکن میں نے اپنی بیوی کو کچھ نہیں بتایا۔ وہ روزانہ میری طرف دیکھتی، پوچھتی، پریشان ہوتی، کچھ سمجھنے کی کوشش کرتی، پر میں ہر بار خاموش رہتا۔ میں جانتا تھا وہ سب کچھ چھوڑ سکتی ہے، جا سکتی ہے، کسی اور زندگی کا انتخاب کر سکتی ہے، لیکن وہ رکی رہی، میرے ساتھ رہی، میرا بھرم رکھا، میری عزت بچائی۔ شاید وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہو، یا شاید اس نے کبھی خود کو مجرم سمجھا ہی نہ ہو، لیکن جو بھی تھا میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب کچھ نہیں کہنا۔ جس آدمی کے ساتھ اس کا تعلق تھا، جو میرے بچوں کا اصل باپ تھا، وہ وہی شخص تھا جسے فقیر اچھی طرح جانتا تھا۔ شاید اسی لیے وہ فقیر اتنے یقین کے ساتھ مجھے ان بچوں کا اصلی چہرہ دکھانا چاہتا تھا۔ شاید اسی لیے اس کی نظریں ہمیشہ میرے بچوں پر جمی رہتیں، جیسے وہ ہر بار مجھے سچ کا عکس دکھا رہا ہو۔ میں اکثر سوچتا تھا کہ وہ ایسا کیوں ہے، کیوں میرے بچوں کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں جلن آتی ہے، لیکن اب جا کے سمجھ آیا وہ جلن نہیں، وہ سچائی کا بوجھ تھا جو وہ برسوں اٹھاتا رہا۔
बीवी चंद दिन तक पूछती रही, कभी चाय के कप में, कभी रात के खाने पर, कभी बच्चों की हंसी में। वो कहती, आप परेशान लग रहे हैं, कुछ बात है क्या? मैं हर बार यही कहता, नहीं सब ठीक है, क्योंकि मैं कुछ बोल भी नहीं सकता था। क्या कहता कि तुमने मेरे साथ धोखा किया, ये बच्चे मेरे नहीं। फिर क्या होता? क्या वो इनकार करती, या रो पड़ती, या मुझे छोड़ देती? कुछ भी हो सकता था, लेकिन जो भी होता मेरी इज्जत का पर्दा चाक हो जाता। मैं इस जिल्लत को सह नहीं सकता था। असल में तो इसने मेरे ही फ़ायदे का सोचा, मेरी ही झोली में वो डाल दिया जो मेरी किस्मत में नहीं था। इसने वो दिया जो कुदरत ने छीन लिया था। और मैं चाहे जितना भी दिखावे का मर्द बनूं, सच ये है कि एक बांझ मर्द के लिए ऐसी खूबसूरत और मुकम्मल औरत का साथ पाना शायद एक ख्वाब ही हो सकता है। अगर वो सच जान लेती तो शायद चली जाती और मेरा घर बिखर जाता। हम मर्द अक्सर ये समझते हैं कि हमारे पास दुनिया भर के ऑप्शंस हैं, लेकिन सच ये है कि असल ऑप्शन हमेशा औरत के पास होता है। एक औरत के पास हमेशा ये हक होता है कि वो फैसला करे कि किसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है, किसको छोड़ना है, किस पर भरोसा करना है। बस यही मेरी कहानी है, एक राज पर टिकी हुई, एक धोखे पर जमी हुई, लेकिन एक ऐसी हकीकत जो किसी को मैं ना बता सका। वो फ़कीर जिसने मुझे हकीकत से रोशनास करवाया, वो अब इस दुनिया में नहीं। इसका बेटा भी शायद वक्त के साथ सब कुछ भूल जाएगा। मैंने वो ख़त भी फाड़ कर फेंक दिया, जैसे वो कभी लिखा ही ना गया हो। मैंने इस राज को मिट्टी में दफन कर दिया, और अब मैं चाहता हूँ कि ज़िंदगी यूं ही गुजरती रहे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं बच्चों को वैसे ही प्यार करता हूँ, इनके सर पर हाथ रखता हूँ, इनकी कामयाबियों पर खुश होता हूँ, इनकी गलतियों पर डांटता हूँ, जैसे वो मेरे खून के रिश्ते हों। और शायद वही हैं, क्योंकि रिश्ता सिर्फ खून का नहीं, रिश्ता परवरिश का भी होता है, मोहब्बत का भी और एहसास का भी। मैं इनका बाप हूँ। ये सच अब किसी कागज़ या खून के सबूत का मोहताज नहीं। मैंने इस राज का पर्दा कभी चाक नहीं किया और ना ही कभी करूँगा, क्योंकि बात सच ऐसे होते हैं जो अगर सामने आ जाएं तो ज़िंदगियां बर्बाद कर देते हैं, रिश्ते ख़त्म कर देते हैं और दिल खाली कर देते हैं। इसीलिए मैंने फ़ैसला किया कि अपनी ज़िंदगी को यूं ही गुजारूंगा, खामोशी से, एक ऐसी सच्चाई के साथ जो सिर्फ मेरे और मेरे खुदा के दरमियान है। और शायद यही खामोशी मेरी असल ज़िंदगी है। तो नाज़रीन, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ किसी और अच्छी कहानी के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।